وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں جو میرے پاس معلومات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے کیا یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے یا اس کے حکم میں آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا ہے، یقین کیجئے۔ بندے میں اتنا فہم و فراست ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک گفتگو کے اندر پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی بات، توحید کی بات، خاص کر کیونکہ کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، ہر طرف شرک ہے، ہر طرف شرک ہے۔ امت مسلمہ کی ایک عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں اور خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہر طریقہ استعمال کرو، ہر طریقہ استعمال کرو، یہ پیغام انسانوں تک پہنچاؤ۔ تو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ پیغام پہنچانے کا جو طریقہ ہے، یعنی سوشل میڈیا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس قدر تیزی کے ساتھ چیز پھیلتی ہے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ پھیلتی ضرور ہے۔ تو جب یہ برائیاں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اچھائیاں پھیلانے میں کیوں یعنی شرم محسوس کرتے ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات، ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا یہ ٹی وی کے استعمال میں۔ ٹی وی کا مطلب یہی ہے کہ یہ ویڈیو، یعنی جہاں انسان بالکل نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے بولتے، یہ ویڈیو ہوتا ہے یا ٹی وی کا یہ جو ہوتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک تو یہ بیان کیا کہ آج کل کے دور کے اندر یہ جو جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، انہوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر یہ کر دیا ہے کہ مشکل ہی کوئی انسان ایسی چیز دیکھ سکے یا دکھا سکے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے، یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جہاں تک میری تحقیق ہے، یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ دونوں باتیں انہوں نے کہی ڈاکٹر صاحب نے۔ اور اسلام اور ایمان کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، جائز ہے، ایک عالم دین کا فتویٰ ہے، جائز ہے۔ تو اب اگر پوری دنیا کے مفتی اگر اکٹھے ہو جائیں نا اور چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم و فراست کے مقابلے میں یہ سارے زیرو ہیں۔ چونکہ ایمان عقیدے کی، توحید کی آواز، کفر بالطاغوت کی آواز، یہ فہم و فراست والا انسان اٹھا سکتا ہے، وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے۔ اور پھر جدید علوم کے بھی وہ ماہر تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک ہوتا ہے جدید علوم سے ناواقف عالم دین، ایک ہوتا ہے جدید علوم سے واقف عالم دین، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والا بھی، پھر مجاہد صفت بھی، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہم لوگوں نے اپنا ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، خالص اسلام کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، توحید کی آواز تاکہ پہنچے، اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ شروع میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کوئی ایک انسان بھی اگر اس پیغام کی وجہ سے، اس ذریعے سے ایمان لے آئے، توحید اختیار کر لے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ ان کو کیا تکلیف پہنچے گی یہ مخالفت کرنے والوں کو؟ اور بات تو یہاں تک ہے کہ اگر ایک بھی نہ لائے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کا، ہماری کوششوں کا اجر بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ اب سوال تھوڑا سا یہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے خود اپنے کیوں نہیں کیے؟ یہ معاملہ اصل میں ہے۔ تو دیکھیے، جب فتویٰ آ گیا کہ بالکل جائز ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آ گئیں، تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی جن کے دماغوں کے اندر ٹیڑھ ہے نا، یا جن کا فہم و فراست اتنا ناقص ہے، وہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، خاص کر محمد حنیف صاحب اور یعقوب علی، فیاض محمود باجوہ، پھر یہ کیا نام ہے، دوسرے بھی جتنے ہیں، قاری خلیل الرحمان ہیں، اور جن لوگوں کو انہوں نے آگے اپنے ذہن کے مطابق ڈال لیے، سارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، منور سلطان جیسے آدمی۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس سلسلے میں دو باتیں میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے محمد حنیف صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ یعنی شروع میں ایک ساتھی تھا، اور بہت ہی پہلے شروع میں، آپ کو پتہ، جب وی سی آر کا ایک دور تھا، تو بہت کم لوگ وی سی آر لے کے آتے تھے، بلکہ کرائے پر لے کے آتے تھے، اور مہنگائی بھی اس لحاظ سے ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ پیسے اس کو زیادہ پیسے اس پہ خرچ ہوتے تھے کرائے پر، جتنا دیر رکھو۔ تو
انہوں نے بتایا کہ دبئی سے کوئی ساتھی تھا، وہ وی سی آر لے کے آیا اور اس نے ڈاکٹر صاحب کی پوری تقریر ریکارڈ کی۔ تو آپ خود سوچئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر ریکارڈ کروا رہے ہیں، اگر یہ جائز نہ ہوتا یا اس کو جائز نہ سمجھتے تو کیوں ریکارڈ کرواتے؟ پھر ریڈیو کے اوپر بھی یا اس طرح کی کوئی بات کسی موقع کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی گئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ براہ راست اگر نشر کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ریکارڈ کر کے پھر اس کو کاٹ چھانٹ کر کے کرو تو پھر میں اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس میں بھی دلیل ہے کہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کا مطلب وہ ویڈیو ہی جائے گا، جہاں ٹی وی پر جائے گا، جدھر جائے گا، تو ڈاکٹر صاحب اس کے بھی حق میں تھے۔ پھر محمد حنیف صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں نے مخالفت کی، غور کیجیے مخالفت کہاں سے آئی تھی؟ مخالفت یہیں سے آئی تھی، جن کے دماغوں کے اندر سجدہ تعظیمی تھا اور جن کا فہم و فراست ناقص تھا، انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور اس چیز کو رکوا دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب خود تو نہیں کر سکتے میرے ویڈیو بناؤ، میرے ویڈیو بناؤ، اس طرح تھوڑی کر سکتے تھے، تھوڑا سا عقل استعمال کرو اللہ کے بندو، وہ دائی تھے، ٹھیک ہے، وہ خود تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ ویڈیو کا انتظام کر کے یا میں تقریر کر رہا ہوں میری یہ ویڈیو بناؤ، یہ ان کا کام تھا، ان لائکوں کا کام تھا۔ اگر یہ ذرا بھی فہم رکھتے تو یہ معاملہ کتنا زبردست ہو جاتا۔ بہرحال جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ ان کا یہ فہم سامنے آیا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس طریقے سے سامنے آیا۔ جب ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ آ جائے پھر ان لوگوں کی بات کی ویلیو زیرو سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ دوسری تصدیق یہ آئی میرے سامنے، کچھ لوگوں نے یہ بتایا جو پرانے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے جب یہ لایا گیا اس طریقے سے کی گئی اور ان لوگوں نے مخالفت کی، تو مخالفت جب کی تو ڈاکٹر صاحب غصے میں آ گئے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ اٹھاؤ لے جاؤ پھر اس کو پاس سے، یعنی اس انداز سے کہ اگر تم اتنا بھی فہم نہیں رکھتے ہو تو یہاں میرے ساتھ اس معاملے میں جھگڑے نہ کرو، نکلو ادھر سے۔ اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ محمد حنیف جیسے لوگوں کی اور جو بھی اس طرح کے معاملات کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے اللہ کے بندو، اب جب سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے 2010 میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بے شک پہلے ویڈیو تھے لیکن سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے جس میں اس چیز کو عام کیا گیا ہے، یہ 2010 میں ایکٹیو ہوا صحیح طریقے سے پورا۔ اس پر میں نے ایک پروگرام سنا ہے جو سائبر کرائم کے اوپر جو قوانین بنے ہیں سارے ہوئے ہیں، اس میں بڑے جو ان کے اپنے لائر قسم کے لوگ تھے ان کا ایک مذاکرہ تھا، جنہوں نے یہ بات بتائی کہ 2010 میں سوشل میڈیا صحیح معنوں میں ایکٹیو ہوا ہے، لہٰذا اس کے پھر قوانین بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے میں 2000 یعنی اپنے اس سے پہلے، یعنی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو 1986 میں فوت ہو گئے تھے۔ کتنا فرق ہے اس سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے میں اور اس دور کے اندر۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، لیکن یہ ایک اچھی بات کو اگر وہ پسند بھی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے فہم کے اندر ناقص ہے، نقص ہے اس کے، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ جو بھی سجدہ تعظیمی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں وہ سارے نہیں کر رہے ہیں۔ آگے جو فرقے بنے ان کے یہ نکلے ہیں، چاہے یہ دائیو گروپ ہو، کیا نام ہے، یعقوب علی گروپ ہو، یا فیاض محمود باجوہ کا اور بدر کے بچوں کا گروپ ہو، تو بدر کے بچے اس کو کم از کم ناپسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو فیاض محمود باجوہ یہ تو ناپسند کرتا ہے، اس کو کہتا ہے برائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سننے کے بعد یقین کریں اس نے مسجد میں بیٹھ کے کہا کہ یہ برائی ہے، اندازہ لگے اتنا اس کا فہم ناقص ہے، اور اس طرح یہ ان چیزوں کے اختلاف کرتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کی اتنی اور چیزیں ہیں جس کا اس نے اختلاف کیا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے اس کی کیا نام ہے سعید احمد کی طرح، پھر وہی شکل بن گئی، پھر وہی شکل بن گئی، آخر میں وہ یہی کہتا تھا سعید احمد کہ پھر وہی شکل بن گئی، تو الٹا ہمیں کہتا تھا کہ آپ جو اللہ کے سجدے کے قائل ہیں تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم پر نہیں ہو، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ وہ مانتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جس کا ایمان ناقص ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہاں تک مانتا تھا۔ اور محمد حنیف نے تو زبردست طریقے سے اپنی جان چھڑائی، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کی کلپ ہی نہیں ہے، بس ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، قصہ ختم کر دیا اس نے ادھر ہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بس دعائیں کی جا سکتی ہے بھائی، باقی وہ کلپ انشاءاللہ میں ابھی دیکھتا ہوں، وہ بھی لگا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔